مظلوم فلسطینیوں کو مارنے اور غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دینے کے باوجود صہیونی وزیراعظم کا دل نہیں بھرا اور نیتن یاہو نے اس جنگ کے طویل ہونے کا اشارہ دے دیا۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع ہو گئی ہے، جو کہ کچھ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ بالکل، اور یہ بات بھی کی جا رہی تھی، اس میں خاص طور پر قطر کا بڑا ہاتھ ہے، پھر اس کے بعد یو ایس پی ہے، سعودی عرب ہے، جو اس وقت اس جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینی لوگوں کے لیے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، احتجاجی ریلیاں اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کل یعنی کہ 29 نومبر کو فلسطین کے حوالے سے مارچ اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا سول سوسائٹی کی جانب سے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سماجی رہنما ہیں، حقوق نسواں کی میں تو چیمپئن ہمیشہ کہتا ہوں، وہ ہیں پرفارمنگ آرٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے، شیما کرمانی صاحبہ، بہت شکریہ شیما آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شکیل جعفری صاحب، صحافی بھی ہیں، تھنکر ہیں اور آج کل آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے ہیں۔ شکیل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ شکیل صاحب، آپ کا بھی، اور شیما صاحبہ آپ کا بھی، آپ دونوں کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا شیما صاحبہ کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں آپس میں بھی کہ بھئی کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا کہ جس سے جو لوگ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، وہ کیسے نکلیں، کیسے کہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ ریلیاں بھی نکال رہی ہیں، سیمینارز بھی ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ کل کیا کرنا ہے؟ کس طرح سے کرنا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ کل یہی ہے کہ سارے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے۔ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے، پروفیشنل باڈیز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے کہ سب مل کر کے کریں۔ مطلب فوکس ایک کاز پہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ ہم پیلسٹائن کی سولیڈیرٹی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر پرمننٹ ہونی چاہیے اور فوراً ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ 4 دن کی ہو اور پھر وہ اس طریقے سے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن کر کے سیٹلمنٹ کریں، اس طرح سے آکیوپائی کر کے دوسروں کی زمین، تو جنگ تو پھر ورلڈ وار ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لیتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ جتنے بھی لوگوں کو جو کہ ایکٹیوسٹس ہیں، سوشل ورکرز ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں، لیٹس ڈو اے یونائٹڈ آواز، تاکہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں۔ ویسے میں یہ بھی کہتی چلوں کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے، بہت سارے لوگ، ہم لوگ سب مل کر کے کئی کر چکے ہیں پروٹیسٹ۔ کبھی ہم نے 2 تلوار پہ کیا ہے، 3 تلوار پہ کیا ہے، ہم نے سی ویو پہ کیا ہے، پریس کلب پہ کیا ہے، اور بہت کریٹیو قسم کے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ ہم نے پرفارمنسز بھی کیے ہیں، ہم نے گایا بھی ہے، سانگز بھی کیے ہیں۔ ابھی اس دن 2 دن پہلے ہم نے وہ بچوں کے کفن سے بنا کر کے اس پہ خون ڈال کر کے، تاکہ ایک امپیکٹ بنے، اور سی ویو پہ اس کا بہت امپیکٹ بنا تھا، کیونکہ اتوار کو ہوا تھا وہ، اور بہت پبلک دیکھ رہی تھی۔ کم از کم دیکھیے، یہ سب چیزیں کرنے سے یہ کہ پبلک کو بھی تو اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہر آدمی خبریں نہیں سن رہا ہوتا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ آپ کو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کتنی سوسائٹی میں الٹریسی ہے، کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا خبریں دیکھتے ہیں یا ٹی وی بیٹھ کے سنتے ہیں، تو مگر ظاہر ہے زندگی چلتی رہتی ہے، سی ویو جاتے ہیں اتوار کو لوگ، تو جب وہ فیملیز کو لے کے جاتے، تو یہ چیز اب جب ہو رہی ہے تو سب دیکھنے پہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور پھر وہ ایک سینسٹائزیشن ہوتا ہے، ایک سوچ بنتی ہے کہ اچھا فلسطین میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اس پہ میڈیا پہ بھی بڑے اچھے طرح سے، سوشل میڈیا پہ اسپیشلی اس کا رپورٹ بھی ہوا، لوگ وہیں پہ کھڑے ہوئے، وہ اپنے موبائل سے لگے ہوئے تھے ریکارڈ کرتے ہوئے۔ اچھا شکیل صاحب، ایک چیز یہاں پہ کل کے پروگرام کا میں ضرور چاہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کا، کیا شیڈول ہے، کتنے بجے ہوگا، کہاں سے لے کے کہاں تک کا مارچ کل کا جو پلان کیا گیا؟ میں پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بتا دوں کہ یہ کیسے آرگنائز ہوا۔ سب سے پہلے عبید اللہ علیم صاحب کا ایک شعر کہ انسان ہو کہیں کا، کسی بھی جگہ کا ہو، یہ جب اٹھا ضمیر کی آواز پہ اٹھا۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں مظلوم فلسطین کے لوگوں سے اظہار یکجہتی ہوا اور بڑے پیمانے پر ہوا۔ کراچی میں بھی شہریوں میں وہ سینٹیمنٹس، وہ جذبات پائے جاتے ہیں جس میں اسرائیل کے خلاف، صہیونیت کے خلاف غم و غصہ، اور فلسطین کے مظلوم بچوں، خواتین اور نہتے شہریوں کے لیے ہمدردی کے جذبات موجود ہیں۔
مختلف جس طرح شیما نے بتایا کہ پروگرامز ہوئے ہیں، لیکن ان کو کسی غیر سیاسی پلیٹ فارم سے اکٹھا کر کے بڑے پیمانے پہ آرگنائز کرنے کا جو ذہن آیا وہ اس بات پہ آیا کہ جی سول سوسائٹی کے اراکین کو اکٹھا کیا جائے اور ٹوٹل ایک وہ بنا لی گئی فلسطین سولیڈیرٹی کمیٹی جو کہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. اس کے بعد جیسے ابھی شیما آپ کو بتا رہی تھیں کہ مختلف طلبہ تنظیموں سے، سیاسی جماعتوں سے، سوشل ایکٹیوسٹ سے، آپ کے جو یہ تاجر برادری ہے ان سے، اور بہت ساری اس طرح کے جو پروفیشنل باڈیز ہیں ان سب کو رابطہ کیا گیا. پرسنلی جا کر لوگوں سے رابطے کیے گئے اور لوگوں نے یقین دہانیاں کرائیں کہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوں گے. اب مثلاً ہم کل جو ہے تاریخ روڈ کی تاجر برادری کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم آپ کے پروگرام میں شریک ہوں گے بلکہ ہم اپنی ایک ریلی جو ہے تاریخ روڈ سے نکال کے آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. یہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے جسے عرف عام میں اللہ والی چورنگی کہا جاتا ہے، اور ادروائز یہ شارع قائدین اور تاریخ روڈ کا انٹرسیکشن ہے، اس جگہ پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہوں گے. ہم نے شارع قائدین پہ جو ہے وہ میورلز لگا رہے ہیں، ایک وال پوری بنا رہے ہیں جہاں پہ یہ سارا کا سارا پورا ریفلیکٹ کر رہا ہوگا تصویروں کی شکل میں. وہاں پہ سول سوسائٹی کے کچھ اراکین ہیں جو ڈیفینیٹلی اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. شیما اس کے اندر ہیں، سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں فہیم زمان خان صاحب، عمر فاروق صاحب ہیں اس کے اندر، ناظم حاجی صاحب ہیں اس کے اندر، اظہر جمیل صاحب ہیں اس کے اندر، اختر حسین ایڈوکیٹ ہیں اس کے اندر. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ڈونیشنز دیے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس میں فزیکلی اور پریکٹیکلی جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ظاہر متحرک کر دیا گیا ہے. بینرز پورے شہر میں لگا دیے گئے ہیں. لوگوں میں جھنڈے تقسیم کرنا شروع ہوا ہے اس وقت، لوگوں کو دیے بھی جا رہے ہیں اور مزید دینے کا بالکل پلان ہے، لگے ہوئے ہیں پورے شہر میں. بڑے بڑے بینرز لگائے تو ہیں. ہم آج آپ کے بول ٹی وی کے توسط سے ایک تو شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا، دوسرا ہم اپیل کر رہے ہیں شہریوں سے کہ یہ دیکھیے غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، اس کو صرف اور صرف فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی اس طرح کا کیا، ہم ورلڈ سوشل فورم ہم نے کیا، فیض صاحب کی 7 سالہ تقریبات کے اوپر ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا. جس وقت یہ بلاسفیمی والے مس یوز ہو رہے تھے، سلمان تاثیر کا مرڈر ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہم نے لوگوں کو سول سوسائٹی وقتاً فوقتاً اس طرح کی چیزیں کرتی ہے. تو یہ کل کا مزار قائد تک جائیں گے ریلی کی ارادہ تو یہی ہے، مزار قائد تک جائیں گے. بالکل. اچھا میں شکیل صاحب، چونکہ آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، آپ نے کچھ لکھا؟ جی میں نے بالکل اس پہ لکھا ہوا ہے، مختصر نظم کہیں پہ لکھی ہوئی ہے، میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہوتی. نہیں وہ تو کوئی بات نہیں. بالکل یہ کل پھر ہم انشاءاللہ سنیں گے. ضرور بالکل سنیں گے آپ کے پاس بھی. اور شیما یہ ایک چیز ہم نے وہاں دیکھی ہے، آپ بحیثیت خاتون پھر حقوق نسواں میں بہت زیادہ بات، وہاں ہم نے سب سے زیادہ ماؤں کو شہید ہوتے بھی دیکھا، خواتین کو اور ماؤں کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے بھی تڑپتے دیکھا. بڑا تکلیف دہ منظر تھا. تو اب آپ کیا کہیں گی کہ وہ مائیں جو آج کراچی میں گھروں میں ہیں، آپ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، ان کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے اس عمل میں. وہ درد کو جو محسوس کر سکتی ہیں وہ شاید ماں ایک، وہ کسی اور کو شاید اس طرح محسوس نہ ہو. دنیا بھر میں تو یہ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ کتنا بڑا لندن میں 5 لاکھ سے زیادہ، برلن میں، کہاں نہیں، بہت بڑے بڑے، امریکہ تک میں جہاں جو ان کو اتنی بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، UK جو اتنی بڑی سپورٹ کر رہا ہے، جوش موجود ہیں سب لوگ. تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سیاسی شعور ہے لوگوں میں. زبردستی تو کسی کو نکالا نہیں جا سکتا، مگر اپیل ہی کی جا سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب دیکھیے نا، جیسے ہم عورت مارچ کرتے ہیں تو عورتیں آتی ہیں، تو ہماری پوری امید ہے اور کوشش ہے کہ کل بھی عورتیں حصہ لیں اس مارچ میں. اور عورتیں فیل کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہے ہیں. اور وہ دیکھیے وہ ایک ہم نے اس ابھی جو پلے کیا تھا پریس کلب میں، تو اس میں ہم نے رکھا بھی تھا ایک کچھ بچوں کی طرف سے نظمیں تھیں کہ مجھے نظم یاد نہیں مگر اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ بچے اپنی ٹانگیں سامنے کر کے کہتے ہیں، ماں میری ٹانگ پہ اپنا نام لکھ دو اور ساتھ ساتھ بابا کا بھی اور میرا نام بھی لکھنا، تاکہ ہم جب نہیں رہیں تو ہم ایک خاندان کے طور سے پہچانے جائیں. یا تو اتنی دل کو لگنے والی یہ چیزیں تھیں کہ
کیونکہ کوئی بچہ یہاں پہ، اس کی ٹانگ وہاں پہ، اس کا ہاتھ وہاں پہ، مطلب پتہ ہے جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں یہ تو یہاں پہ بالکل نظر انداز کیے گئے ہیں، نہ اسپتالوں پہ آپ کر سکتے ہیں، نہ خواتین پہ، نہ بچوں اسکولوں میں، اسکولوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، ہسپتالوں میں جہاں پہ پیشنٹس پڑے ہوئے ہیں. اچھا اب اسی ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جس طرح کے احتجاج ہو رہا ہے، وہیں ہم خبریں جب اس طرح کی پڑھتے ہیں نا، ظاہر ہے کچھ ایک بیرونی انٹرنیشنل نیکسس، ایک مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں. کئی ایسے اداکار ہیں جنہیں پروجیکٹ سے نکال دیا گیا صرف اس بات پہ کہ آپ نے فلسطین کی حمایت کیوں کی، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. اور لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں. بہت سے لوگ جنہوں نے تو پروٹیسٹ کیا کہ بھئی ہم اس چیز میں حصہ نہیں لینا. دیکھیے یہ بھی ہوا کہ جو پروڈکٹس ہیں جو وہاں سے اسرائیلی پروڈکٹس، ان کو بائیکاٹ کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے سیلز ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو شعور ہے لوگوں میں، اور میں تو پورا یقین کرتی ہوں کہ اسٹریٹ پاور میں بہت پاور ہے. آپ دیکھیں کہ جب ویتنام وار ہو رہی تھی امریکہ میں، تو یہ جب لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے کیا تبھی چیزیں آہستہ آہستہ، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اتنے پروٹیسٹ جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں ان کی وجہ سے فرق ضرور آیا. بائیڈن بھی تھوڑا سا وہ ہل رہا ہے نا، مطلب، اور دوسری جگہوں پہ تبھی تو یہ جنگ بندی ہوئی ہے. مزید کرنا یہ پریشر اسٹریٹ پار ہے کہ لوگ اس طرح سے نکلیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپیل کریں اس پلیٹ فارم سے ہر شخص کو جو ذرا بھی ضمیر رکھتا ہے، جیسے آپ نے بات کہی، ضمیر رکھتا ہے، سوچنے والا ہے، کہ آئیں کھڑے ہوں کہ یہ بربریت، یہ مرڈر، یہ جینوسائیڈ کو ختم کروانا ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے. بالکل. اچھا شکیل صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ سب سے حساس لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ، جو فنکار ہیں، جو لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اس معاشرے کا. ان کی بڑی ذمہ داری ہے وہ کہ اپنے آرٹ کے ذریعے وہ بتائیں. جیسے آپ لوگوں نے تھیٹر وہاں کیا، میں نے ویڈیوز پہ دیکھتے ہوئے، میں وہاں موجود نہیں تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اس وقت اس پاکستان میں اور پوری دنیا میں کتنی ضرورت ہے کہ ان فلاسفرز کی، تھنکرز کی، رائٹرز کی، پرفارمنگ آرٹ کے لوگوں کی، وہ اس چیز کو لے کر آگے آئیں تاکہ اس کا ایک پریشر بنے. کیونکہ آپ کے 4 لکھے ہوئے لفظ، 2 کہی ہوئی باتیں بہت سے لوگوں سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میں مزید بات کرنے سے پہلے جو شیما نے ابھی کہا کہ فرق پڑتا ہے، ہمارے ہاں یہ بڑا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ میرے اکیلے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس چیز کو اب ختم کر دینا چاہیے. آپ یقین کریں، ابھی ہم ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں کینیڈین پرائم منسٹر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے اور 4 لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے، اور 4 دن کے بعد جو ہے ان کا انسٹانس، ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ چینج ہو کر تھوڑا سا جو. تو ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں آتی. ایک ایک کر کے اگر 10 آدمی اور 10 آدمی کر کے 100 آدمی اور 100 کر کے 1000، تو اس سے ضرور فرق پڑتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم ضرور صحافی بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، فنکار ہیں سر، لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ شاعر سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے یا آرٹسٹ سب سے زیادہ، ہر انسان بڑا حساس ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اظہار کر سکتے ہیں. اب جو یہ پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے ایک غیر سیاسی، یہ اسی لیے بنایا ہے کہ جو لوگ نہیں اظہار کر سکتے وہ صرف جھنڈا اٹھا کر اپنا اظہار کریں. وہ اگر بول نہیں سکتے تو وہ نعرہ لگا کر جو ہے وہ ان سے ہمدردی کا اظہار کرے. اور ان کی پریزنس سے جو ہے وہ بہت بڑا تعداد سے بڑا امپیکٹ پڑے گا. کراچی میں بار بار کہہ رہا ہوں 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، اور جی ہاں بالکل اس پہ نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں. اس پہ بہت پہلے سے لکھا گیا ہے. اس پہ فیض صاحب نے بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں. اس پہ آج کا شاعر، آج کا نوجوان جو ہے وہ لکھ رہا ہے، گا رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے. ان سب چیزوں کو بھی انشاءاللہ اکٹھا کر کے اور اس کو بھی پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید اس پہ ہم کام بھی کریں گے. اچھا، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے شیما صاحبہ، آپ میری بات سے ایگری کریں گی. مسلمان جو قوم ہے وہ ایک ایسی قوم ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ خیرات یا پھر سب سے زیادہ امداد مسلمان کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جب غزہ میں یہ سچویشن تھی کہ وہاں پر جنگ تھی اور پتہ تھا کہ کوئی داخلی وہاں پر گیٹس نہیں ہے کہ آپ وہاں پر انٹری نہیں کسی طریقے سے لے سکتے. ہمارے یہاں پاکستان نے اتنی امداد اکٹھی کی اور جگہ جگہ سٹالز لگے ہوئے تھے، لیکن کبھی نہ کبھی ظاہر ہے جب راستے کھلیں گے جائے گی. ٹرکس وہاں پر موجود ہیں. اس جذبے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟
نہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ دیکھیے صرف ہم پاکستان کے لیے نہیں کہہ سکتے, بہت سارے آپ دیکھیں کیوبا کے ڈاکٹرز, کیوبا کے ڈاکٹرز کے پاکستان آتے ہیں جب ارتھکویک ہوتا ہے کوئی, تو ہر سبھی لوگوں میں یہ احساس ہے اور یہ جذبہ ہے کہ, اور خاص طور سے ایسے ملک جن میں انسانیت ہے کہ دوسری جگہ جا کر کے مدد کرنے کی. تو افسوس کی بات یہ کہ جو بھی یہاں پہ کر رہے ہیں لوگ وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے اور ابھی نہیں پہنچنے دیں گے. تو مطلب ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ نہیں پہنچ رہا یا نہیں پہنچنے دیں گے, ہم اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ نے بات کی کہ جہاں پر انسانیت کے جن کی گورنمنٹس جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, امریکہ خود ہے, یو کے ہے, کینیڈا, وہاں لوگ نکلے ہیں اور جتنے بڑے وہاں پروٹیسٹ نظر آئے ہیں. یو کے پارلیمنٹ کے اندر شو کیا گیا, بالکل پارلیمنٹ کچھ طے کر رہی, مگر جو لوگ ہیں وہ ہاتھوں پہ خون لگا کر کے کھڑے ہو گئے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے جیسے شکیل نے کہا کہ نظمیں بھی لکھی گئیں, فلمیں بنی ہیں, کتابیں ہیں, کچھ کیا نہیں ہے اور کب سے ہو رہا ہے, کیونکہ پیلسٹین کا آکیوپیشن تو کتنے 70 ایئرس ہوا ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھیں اگر تاریخ کو تھوڑا سا کہ جو جرمنی میں ہوا تھا ہٹلر نے جو کیا, اس کے اوپر آپ گن نہیں سکتے کہ کتنی فلمیں, کتنی کتابیں, کتنی چیزیں آئی ہیں. اور پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ ارے یہ تو مرڈر تھا. یہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے اس تشدد کے اوپر تو ہمارے بچے کل کو ہم کو کہیں گے کہ آپ لوگ ملوث تھے اس مرڈر میں. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر انسان نکلے, سڑک پہ آئے, کھڑا ہو. دیکھیے ایک قطرے سے ہی دریا بنتا ہے. تو ہر پاکستانی, ہر کراچی, کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, ہر کراچی آئٹ سے اپیل ہے کہ آئیے نکلیے گھروں سے باہر, جوائن کیجئے اس کو, تبھی اور فرق پڑے گا, آپ کے پریزنس کا فرق پڑے گا. بالکل. اور آج آپ اگر آ رہے ہیں, آپ نے جو بات کی بڑی اچھی کہ کل کو ہماری نسلیں کہ ہم کیوں نہیں تھے. بالکل. اگر آج آپ انسانیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں, تو ان کو معلوم ہوگا کہ کل کو ہونے والے ظلم پہ ہم نے ایسے ہی نکلنا. اس وقت یہ سوشل میڈیا, ٹیلی فون, یہ سب نہیں تھا. اس وقت تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا نا. اب تو ہماری نظروں کے سامنے فوراً. بالکل, سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے کہاں تک آواز ہماری چلی جاتی ہے. ٹائمنگ کیا رکھی, میں تھوڑا مس کر کے, کل 3:30 بجے, کل یعنی بدھ کے روز 3:30 بجے سہ پہر سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ اسٹیچو کے 5-5:30 تک چلا جائے گا. ہم نے گورنمنٹ سے بھی اپیل کی ہے, سندھ گورنمنٹ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, کہ اگر وہ ہاف ڈے اناؤنس کر دیں تو جو ملازمت کرتے ہیں, جو مزدور ہیں, وہ بھی اس میں پروٹیسٹ میں. دوسرا, کل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو کہ اس ٹیم کا حصہ ہے, ان کے جو ریپرزینٹیٹیو بھی جو ہے وہ اس یکجہتی کمیٹی کا حصہ ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس ہمارے ساتھ ہی کی تھی. انہوں نے اناؤنس کیا کہ ان کی پوری ایک ٹیم ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی موجود ہے, تیار ہے. انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ان کو پرمیشن دی جائے وہاں پہ جانے کے لیے. تو اس ایریا میں بھی لوگ سینسیٹیو ہیں, اس ایریا میں بھی لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور وہی فیلنگز اور وہی جذبات رکھتے ہیں. اچھا شکیل صاحب, میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ بھی اپنے ویوز بتائیں گے. جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ پرسیپشن ہے کہ میرے نکلنے سے کیا ہوگا, ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ تو عالمی طاقتوں کا کھیل ہے, کیا کر لیں گے ہم نکلیں گے, بس آواز اٹھائیں گے, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. انہیں کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, میں تو ان کو بڑا سیدھا سا جواب دوں گا کہ اگر عالمی طاقتوں کا کھیل ہے, اور ایک محاذ پہ نہیں, 1000 محاذ ایسے ہیں جہاں پہ عالمی طاقتیں اپنے مختلف انداز میں کھیلتی ہیں. وہ کھیلتی کس کے ساتھ ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں, وہ عوام کے ساتھ کھیلتی ہیں, وہ تیسری دنیا کے ساتھ کھیلتی ہیں. کہیں ریسورسز کی لڑائی ہے تو کہیں آرمز کو پروموٹ کرنے کا سلسلہ ہے. ان کے سب بزنس ہیں, کاروبار ہیں, ان کی معیشت ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس ساری بات کے باوجود کہ کیا ہم اس کا حصہ نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں. اگر ہمارے خلاف ہو رہی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی سازشیں ہیں, تو ہم کیوں نہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے, یا ہم کیوں نہیں لکھتے, یا ہم کیوں نہیں پڑھتے, یا کیوں نہیں بولتے؟ جب تک ہم آپ کے تو چینل کا نام ہی بول ہے, اور فیض صاحب کی نظم کے بول کے لب آزاد ہے تیرے, کتنی خوبصورت نظم ہے. تو جب تک ہم بولیں گے نہیں, جب تک ہم بات نہیں کریں گے, ہم اسی طرح سے ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے. اس ایکسپلائٹیشن سے بچنے کے لیے اکٹھا ہونا, بالکل ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قطرہ قطرہ, جیسے شیما صاحبہ نے کہا کہ مل کے ہی یہ دریا بنتا ہے. تو کل سپہر 3 بجے کا وقت ہے, 3:30 بجے کا, تو آپ بھی نکلیے
اور اپنی آواز جو ہے وہ فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں اٹھائیے. شیما صاحبہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شکیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.